آج 23 رجب جمعہ آخری موقع، آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اسی جمعہ نصیب بدل جائے گا۔ ماہ رجب کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اس آخری جمعہ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رجب کے چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج ماہ رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، وہ جمعہ مبارک آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ماہ رجب کے آخری جمعہ کے دن یہ 3 کام جس نے بھی بتائے گئے طریقے سے کیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا۔ اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکتا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں کہ وظائف تو پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ تمام میرے بھائی بہنیں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستوں یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور آج آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی۔ ماہ رجب کی 23 تاریخ چوتھے جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ رجب کے چوتھے جمعے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دیں گے تو آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفے پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک ابھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری بات، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بڑا مرضی ہو پورا ہو کے رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات ہیں، میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، تو پھر آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پر ماہ رجب کے چوتھے جمعے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے نا، تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج موقع یہ کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے، اور پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، تو آج ماہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کا دن کا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رجب کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اور آج ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز میرے بہن بھائیوں ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سے درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد آپ کا جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ اپنے الفاظ میں مانگیے گا۔ اپنا نئے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی، قرض سے خلاصی، جو بھی آپ کی حاجت ہے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ تمام مقاصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعے کے دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑو، آج ماہ رجب کے آخری جمعے کے دن یا وہابو یا رزاقو یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا، آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یہ ہو گیا ایک بار، یا وہابو یا رزاقو یہ ہو گیا 2 بار، یا وہابو یا رزاقو یہ 3 بار۔ اسی طرح سے جیسے میں نے بھی پڑھا 3 بار، اسی طرح سے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ 11 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی تمام ناممکن حاجات اور ناممکن پریشانیاں، ناممکن حاجات ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ جو بھی شخص اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستوں یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے، جس کو نہیں پتہ وہ ایک بار سن لیں۔ میرا تھوڑا گلا خراب ہے، اگنور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماہ رجب کے چوتھے جمعہ المبارک کے دن صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ اور 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اسی جمعے کا نصیب بدل جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔
مقصد جتنا بڑا مرضی ہو پورا ہو کر رہے گا۔ دوستوں، چوتھے رجب یعنی چوتھے جمعۃ المبارک کے دن آپ کو وہ اعمال بتا رہی ہوں کہ آج تک جس شخص نے پڑھا اللہ کریم نے اسے راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے۔ آج کا تیسرا اور آخری کام کون سا کرنا ہے؟ آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ میں ایک بڑا گارنٹی والا عمل بتا رہی ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ لے، جس بیٹے کا روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، وہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہو گیا 1 بار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہو گیا 2 بار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہو گیا 3 بار۔ اسی طرح سے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا ماہ رجب کے چوتھے اور آخری جمعے کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے آپ ہیں میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے، جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو جو شخص کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستوں آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ تعالی اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہے، اپنے لفظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلے جلیلے سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائے، جو مانگ نہیں سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔